السلام علیکم ناظرین، اسپیشل ٹی وی کے پروگرام دستک کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد معاویہ۔ ناظرین، پاکستان ریلوے کی کیا صورتحال ہے اور پاکستان ریلوے کا کیا مستقبل ہے، اسی پر گفتگو کے لیے آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے پاکستان ریلوے پریم یونین کے مرکزی صدر شیخ محمد انور صاحب کو۔ السلام علیکم۔ السلام، کیسے ہیں سر آپ؟ ٹھیک خیریت آپ ہیں؟ سنائیں؟ جی اللہ کا شکر ہے جی۔ اچھا شیخ صاحب، ہم یہ جاننا چاہیں گے اپنے ناظرین کے لیے جی جی کہ پاکستان ریلوے پریم یونین جس کے آپ مرکزی صدر ہیں، جی جی اس کا ایک تعارف کروا دیں تاکہ جی۔ لوگوں کو یہ پتہ چل سکے کہ پریم یونین کیا کرتی ہے۔ دیکھیے جی، پاکستان ریلوے پریم یونین جو ہے یہ ریلویز کی ایک منتخب یونین ہے، جس کے جو سب سے پہلے سربراہ تھے وہ عباس باوزیر ہوا کرتے تھے، جن کا تعلق کراچی سے تھا، اور ان کے ساتھ ارشد چودھری صاحب کا تعلق لاہور شہر سے تھا، وہ سیکرٹری جنرل ہوا کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد کچھ ایسے معاملات بن گئے کہ حافظ سلمان صاحب کی ڈیوٹی کو ریلویز میں لگا دیا گیا، اور پھر حافظ سلمان بٹ صاحب اس کے صدر منتخب ہوئے۔ تو میں اور حافظ سلمان صاحب تقریباً ایک ہی ساتھ میں 84 میں ریلوے میں آئے، پھر میں 85 میں ٹریننگ پر چلا گیا، 86 میں آ کے میں نے اپنے آغاز کیا کیریئر کا۔ تو 86 سے لے کے آج کے دن تک مختلف ذمہ داریاں مجھ پر آتی رہیں، اور پھر جب حافظ سلمان بٹ صاحب اللہ ان کو غریق رحمت کرے، وہ مرد درویش جب اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، تو پھر یہ ذمہ داری مجھ پر آ گئی۔ آپ کب سے صدر ہیں؟ اب میں حافظ سلمان صاحب کی ڈیتھ کے بعد میں ہی صدر منتخب ہوا جی، اس کا مرکزی صدر میں ہوں۔ اچھا یہ بتائیں کہ ریلوے پریم یونین جو ہے جی جی، وہ اس کا ریلوے کی تعمیر و ترقی میں یا تعمیر و ترقی روکنے میں کیا کردار ہے؟ ہم نے اللہ پاک کا شکر ہے کہ ہم نے ہمیشہ مثبت سرگرمیاں کی ہیں، اور تعمیر و ترقی میں ہم نے پہل کی ہے، اور ہم نے ہمارا یہ سلوگن تھا جو حافظ سلمان بٹ صاحب نے ہمیں دیا، جس کو آج بھی ہم فالو کر رہے ہیں، کہ ریل کی بحالی مزدور کی خوشحالی۔ ہم نے یہ کبھی نہیں کہا ریل کو روک دیا جائے، ہم نے ہمیشہ یہ نعرہ لگایا ہے ریلوے میں کہ ریلوے رواں دواں ہوگی تو لوگوں کے مسائل حل ہوں گے۔ ریلوے کو ٹرانسپورٹ کا دھارا نہیں ہے جی، ریلوے اس ملک کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے، ایک دفاعی ادارہ ہے، ایک فلاحی ادارہ ہے، ایک وحدت کی علامت جیسا ادارہ ہے، چاروں صوبوں کی خوبصورت زنجیر ہے۔ آپ ٹرین کے کسی ایک ڈبے میں ٹریول کریں تو آپ کو اپنے چاروں صوبوں کی ایک ٹرین کے ڈبے کے اندر عکاسی نظر آتی ہے۔ تو جناب ہم نے کبھی ٹرین کو روکنے کی بات نہیں کی ہے، ریل کو چلانے کی بات کی ہے، اور میں سمجھتا ہوں اس کا کریڈٹ حافظ سلمان بٹ صاحب کو جاتا ہے کہ وہ ایک بہت بڑی شخصیت کے حامل تھے، 2 دفعہ MN رہے، 1 دفعہ وہ MP رہے، لیکن ان کے کریڈٹ پر کبھی یہ نہیں ہوا کہ حافظ سلمان نے ٹرین کو روکا ہے، ہمیشہ یہ ہوا کہ حافظ سلمان نے ٹرین کو چلایا ہے۔ ہاں ایک دور ایسا آیا ریلوے میں کہ میں اور حافظ سلمان بٹ صاحب گئے ہیں ایک جنرل مینیجر کے پاس، میاں غیاث الدین کے پاس، مرحوم وہ دنیا سے چلے گئے، تو وہاں پر حافظ سلمان نے ایک تنظیم کے بارے میں بات کی، تو انہوں نے کہا کہ نہیں جی ہماری مجبوری ہے کہ وہ گاڑیاں روکتے ہیں۔ تو میں نے کہا حافظ صاحب معذرت، اٹھتے ہیں یہاں سے۔ تو ان کی محبت ہے، میرے ساتھ بڑی شفقت کرتے تھے، میرے لیے تو ایک انسٹیٹیوشن کا درجہ تھا، اور میں ان کو کہتا تھا بڑے بھائی ہیں یا باپ کا درجہ دیتا تھا۔ میرے کہنے پر وہ اٹھ کے آگے وہاں سے، کہنے لگے یار شیخ انور یہ کیا ہوا؟ میں نے کہا جی نہیں، اس نے کہا کہ ہم ان کو سمجھتے ہیں جو گاڑیاں روکتے ہیں، چلے پھر ہم یہ بھی کر لیتے ہیں۔ پھر کچھ دن بعد جب گاڑیاں رکیں تو پھر اسلام آباد میں وہ رابطے کر رہا تھا کہ بڑھ سب گاڑیاں بند ہو گئی، آپ کی مہربانی گاڑیاں چلائیں۔ ہم نے کبھی نہیں یہ سوچا یہ ایڈمنسٹریشن اس طرح کے کام کرتی ہے، فرسٹریشن پیدا ایڈمنسٹریشن کرتی ہے، ہم نہیں کرتے۔ تو آپ بنیادی طور پہ مزدوروں کے حقوق کی بات کرتے ہیں؟ جی الحمدللہ مزدور کے حقوق کی بات کرتے ہیں، اور مزدوروں کے معاملے میں جو جدوجہد ہے جی جی اس میں آپ کو کتنا فائدہ ہوا؟ یعنی جو مزدور ہے جی بیسیکلی جی اس کی کتنی فلاح ہو پائی؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ الحمدللہ ہم نے ریلوے کے اندر مزدور کو عزت لے کر دی ہے، ہم نے مزدور کو غلام نہیں بننے دیا، ہم نے یہ نہیں کہا کہ یہ تمہارے آقا ہیں اور تم ان کے غلام ہو، یہ ہم نے اس کو روکا ہے۔ ابھی ریسنٹلی کا میں آپ کو اگر مناسب سمجھے تو ایک واقعہ بتا چلتا ہوں۔ جی ابھی چند یہ بات ہے 1 تاریخ کی صبح 3 بجے کا واقعہ ہوا ہے، مارچ کا 1 مارچ کا واقعہ ہے کہ رات کو ٹریک پر سعد کا باز سے اگلا اسٹیشن بلہار ہے، وہاں پہ ٹریک پر رات کو ڈاکو آ گئے،
تو جو رات کو ٹریک کی پٹرولنگ کرتے ہیں لوگ ہمارے گینگ مین ہوتے ہیں، جیسے رینجرز کا کام بارڈر کی حفاظت کرنا ہے، لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کو کنٹرول پولیس کرتی ہے، اسی طرح پاکستان ریلوے کے ٹریک کو جو کہ آج 7,000 کلومیٹر میں پھیلا ہوا ہے، آج بھی اس ٹریک کی حفاظت کے لیے بھی ہمارے جو ہے نا جی پیٹرولنگ ہوتی ہے رات کو، تاکہ ہم سو رہے ہوتے ہیں لیکن وہ ہمارے جوان ٹریک کی حفاظت پر مامور ہوتے ہیں. لیکن بدقسمتی یہ دیکھیں کہ ان کے پاس ہتھیار کوئی نہیں ہوتا. ان کا ہتھیار ایک ڈنڈا ہوتا ہے یا کہاڑی ہوتی ہے یا کسی کے پاس گینتی ہوتی ہے، یہ ہتھیار ہے. 22ویں صدی ہے اور آج ہمارے یہ حالات ہیں. تو وہ ٹریک پہ پٹرولنگ کر رہے تھے تو انہوں نے دیکھا ڈاکو آ گئے ہیں، تو انہوں نے اپنے دوستوں کو، وہ اپنی زبان میں سنگت بولتے ہیں، ان کو اطلاع دی. تو یہ حیدر علی شہید یہ گھر میں سو رہا تھا، اس کے میں گھر ابھی ہو کر آیا ہوں جی. تو اس نے اپنی بیوہ کو کہا ہم تنگ آ گئے، افسروں سے بھی ہمیں ڈانٹ پڑتی ہے، تو آج یہ میں نے مار دینا یا مر جانا. یہ کہہ کے جذبہ لے کے وہ گھر سے اپنے وہ لاٹھی کو لے کے نکلتا ہے. تو وہ سارا بلہار ایک کچے کا علاقہ ہے، جنگل ہے. تو وہ جب راستے میں جاتا ہے آگے سے اس کی ڈاکوں سے مڑ بھیڑ ہو جاتی ہے. بلہار صادقاباد کے قریب، بلہار صادقاباد سے کوئی 20 کلومیٹر آگے ہے، 23 کلومیٹر کا سفر ہے. تو جب وہاں پر دو بدو لڑائی ہوتی ہے، وہ نہیں چھوڑتا ان کو، تو پھر اس کو اس کے اوپر فائر مارتے ہیں. اور میں اس مقام پر بھی گیا ہوں، ایسے محسوس ہوتا تھا جہاں پر اس کا خون گرا، یہاں پر کوئی بکرا ذبح ہو گیا، اس طرح پھیلا ہوا تھا. وہ ڈیزرٹ کا علاقہ ہے. اور دیکھیں کہ میں وہاں پر جب گیا ہوں، یکم کو شہادت ہوئی ہے تو میں 2 کو پہنچا ہوں اس کی جائے شہادت پر، تو خون بکھرا ہوا تھا وہاں پر. تو اللہ کا شکر ہے ہم نے اس کے کیس پر آواز کو اٹھایا ہے. ہم نے کہا ہے کہ اس کو جو ہے اس کی بیوہ کو فوری طور پر واجبات دیے جائیں. اس کو بڑا ہائی لائٹ کیا الحمدللہ ہم نے وہاں پر. 15 کو میں دوبارہ گیا ہوں، اس کی بیوہ کو مل کر آیا ہوں. ان کو جو ہم تنظیم کی طرف سے ان کی مالی مدد کر سکتے تھے وہ بھی کی ہے. اور بڑی خوشائن بات جو ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. میرے وہاں پر 2-3 مطالبے تھے. کائنڈنس ہے خواجہ سعد رفیق صاحب کی، میں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہماری ان باتوں پر، وفاقی وزیر ریلوے نے کیا، کہ ہم نے کہا تھا کہ اس کی بیوہ کو تمغہ شجاعت ملنا چاہیے. تو وہ اس کا الحمدللہ 14/3/2023 کو، اگر یہ لیٹر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ لیٹر بھی جاری ہو گیا ہے. وہاں سے ڈی ایس ریلوے نے یہاں پر ہیڈ کوارٹر میں بھیجا ہے، اور یہ انشاءاللہ تعالی یہاں سے بھی جا چکا ہے وزارت ریلوے میں. اور مجھے بڑی امید ہے کیونکہ ماضی میں بھی خواجہ سعد رفیق صاحب نے ہمارے ایک ریل کے مزدور کی مثال قائم کی تھی، لازوال قربانی پر، عظیم فرید شہید کی، اس کو تمغہ شجاعت دیا تھا. تو ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ اس سے بھی یہ بھی وعدہ وفا ہوگا، ان کو بھی تمغہ شجاعت ملے گا انشاءاللہ. اور اس کا کیس جو ہے اب اس کے بعد مرحلہ ہوتا ہے. آپ یہی کہیں گے کہ اس کے واجبات ملے کہ نہیں، میرا خیال آپ کے ذہن میں یہی بات اب آ رہی ہوگی. ہاں، یہی بات میں کرنے لگا تھا کہ غریبوں کو تو تنخواہیں نہیں ملتی نا وقت پہ. جی. اور جب لوگ ریٹائر ہوتے ہیں تو پینشن کے لیے انہیں سال 2-3 سال ان کے کیس رکے رہتے ہیں. جی. تو یہ بندہ جو اپنی جان سے ہی گزر گیا اپنی ذمہ داریوں کے ادا کرنے میں، تو کیا اس کے واجبات کی ادائیگی کے لیے آپ نے کچھ کیا؟ دیکھیں الحمدللہ ہم نے جو کہا تھا کہ فی الفور واجبات دیے جائیں، یہ دیکھیں اللہ کا شکر ہے کہ اس کا کیس ریلوے ہیڈ کوارٹر میں آتا ہے ہفتے والے دن، 1 اپریل کو، ابھی 6 دن پہلے. اور الحمدللہ اگر کیمرہ دکھا سکے 4 تاریخ کو اس کے تمام واجبات کی ادائیگی کا نوٹیفکیشن بھی جاری ہوا، اس کی اپروول بھی ہوگی، اور یہ آج الحمدللہ اس بیوہ کے اکاؤنٹ میں چلے بھی گئے. زبردست. یعنی 3 دن کے اندر آپ نے اس کے تمام واجبات کی ادائیگی کا پروسیس مکمل کروا دیا. سچی بات تو یہ ہے کہ میرا تو کمال نہیں ہے، یہ ساری ریلوے کے جنرل مینیجر ہیں، ریلوے کے ڈی ایس ہیں، وہاں کے ممبر فنانس ہیں، فرنٹ سی او ہیں، ہمارے منسٹر صاحب ہیں، یہ ممبر فنانس ہے، ان کی کائنڈنس ہے. ظاہر ہے میرا تو کام ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ، میں اس کی باز بناؤں. اور مجھے بڑی راحت ملی ہے کہ الحمدللہ بیوہ کو اللہ کا شکر ہے کہ اس کے جو واجبات جس کے لیے اس کو دھکے کھانے پڑتے ہیں، ڈی ایس ریلوے خود اس کے گھر گئے ہیں، وہ بھی اس کی مدد کر کے ہیں. مجھے پتہ لگا ہے انہوں نے بھی اس کی مالی مدد بھی کی ہے. اور الحمدللہ ریلوے سے بھی اس کی مالی مدد کا جو کیس جا چکا ہے، وہ بھی بہت جلد اس کے جو بقایا ایک جو ریلوے کی طرف سے انسینٹیو ملنا ہے وہ بھی اس کو انشاءاللہ جلدی مل جائے گا. اچھا، لیکن شیخ صاحب یہ بتائیں کہ عموماً تاثر یہ ہے کہ جو یونینز ہیں وہ اداروں کو تباہ کرتی ہیں، ان کی پروگرس کے راستے میں رکاوٹ بنتی ہیں. اور ہم بھی کبھی یہ سنا کرتے تھے کہ جی ریلوے کو ملازمین لوٹ کے کھا گئے. تو اس حقیقت کو تھوڑا سا آپ آشکار کریں.
نہیں دیکھیں میں نہیں سمجھتا کہ ریلوے کو ملازمن کیا لوٹ کے کھا لے گا. ریلوے میں سے کیا لے جائے گا ملازم کو؟ 1 کلو لوہا جیب میں ڈال کے لے جائے گا؟ کیا لے جائے گا؟ یہ سر یہ جو انٹرنیشنل معاہدے ہوتے ہیں اس کے اندر ریلوے کی بربادی ہوتی ہے. یہ سیاسی حکومتوں نے دیکھیں جس طرح پاکستان کی یہ 75 سال کے اندر جو بھی حکمران آیا، جو بھی حکومت آئی ہے، جو پاکستان کے ساتھ کھلواڑا ہوا ہے نا جی، وہ پاکستان ریلوے کے ساتھ بھی ہوا ہے. ظاہر ہے پاکستان کے نقشے پر ریلوے بھی ایک چھوٹا سا حیثیت رکھتا ہے. تو جب 75 سال میں جو کچھ ہوا اس ملک کے کہ پہلے ہی مثلا 21-22 سال کے بعد ہی ہم نے پاکستان آزاد ہونے کے ہم نے آدھا پاکستان گوا لیا تھا. تو اس کے بعد جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کا شکر ریلوے کے اندر جو ہمارے علاوہ بھی ٹریڈ یونینز ہیں کسی نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ ریلوے کی بربادی ہو. سب نے ایفرٹس کیے. امپلائیز کا روزگار وہاں سے لگا ہوا تو وہ کیوں چاہیں گے کہ یہ ادارہ تباہ ہو جائے؟ کیوں ادارہ تباہ ہو جائے؟ ایسا کبھی ہم نے کیا نہیں، نہ ہمارے دامن پہ اس طرح کا کوئی دھبا ہے. اچھا لیکن جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے ہم یہی سن رہے ہیں کہ ریلوے خسارے میں چلا آ رہا ہے، تو کیا ریلوے کبھی منافع میں بھی تھا؟ بڑا اچھا سوال آپ نے کیا جی. دیکھیں 1973 تک پاکستان ریلوے پروفٹ میں تھا. 1973 تک پاکستان ریلوے کا بجٹ علیحدہ پیش ہوتا تھا. وفاقی بجٹ جیسے ہمارا پیش ہوتا ہے اس طرح پاکستان ریلوے کا بھی بجٹ پیش ہوتا تھا. اور اسی طرح پاکستان ریلوے کا جب بجٹ پیش ہوتا تھا وہ اپنے بجٹ میں سے وفاقی گورنمنٹ کو پیسہ دیتا تھا، ان کی مدد کرتا تھا. لیکن 1973 کے بعد ریلوے ڈی ریل ہونا شروع ہوا، اور پھر اس کے بعد ایسا ڈی ریل ہوا ہے کہ 77 کے اندر جب ضیاء الحق صاحب نے پاکستان کو ٹیک اوور کیا، مارشل لگی، اور اس کے بعد جنرل سعید قادر صاحب ریلوے میں آئے ہیں، انہوں نے آ کے چارج سنبھالا ہے. اور ریلوے کی تمام دیکھیں نا، کسی بھی جو دنیا کا کوئی بھی ریلوے ہے نا سر، وہ فریٹ پر چلتا ہے، پیسنجر سے نہیں چلتا. وہ ریونیو جنریٹ کرتے ہیں فریٹ سے اور پیسنجر پر وہ مطلب خرچ سہولت دیتے ہیں. تو جب انہوں نے سارا ہی فریٹ ہی بند کر دی، ہمارے کبھی آپ ٹریک پر چلے جائیں، آپ کبھی میں کہتا ہوں لاہور ڈویژن میں چلے جائیں، کراچی میں چلے جائیں، کوٹا میں چلے جائیں، ایسی عالی شان عمارتیں ہماری آج بھی کھڑی ہیں. اتنے بڑے بڑے ویئر ہاؤس ہمارے ہیں کہ ہم دیکھ رہے ہیں یار وہ مطلب آج گریو یارڈ بن گئے. ہمارے یارڈ گریو یارڈ بن چکے ہیں جہاں پر کبھی میں جب آیا تھا ریلوے میں روزانہ تقریباً 16 ٹرینیں لاہور سے باغا چلتی تھی، آج ایک بھی نہیں چلتی. تو آخر یہ نقصان تو ادارے کا بہت ہوا ہے نا جی، ان سیاسی فیصلوں کی وجہ سے سارا ریلوے کا نقصان ہوا. تو الزام لگتا ہے ملازم کیا کر سکتا ہے؟ ایک وزیر آتا ہے وہ کہتا ہے اب دیکھیں نا حاجی غلام احمد بلوچ صاحب آئے تھے، انہوں نے کہا جی ان کے دور میں ایک چیئرمین صاحب آئے باہر سے، انہوں نے کہا ٹرینوں کا رنگ بدل دو. بھائی کیوں بدل دو؟ وہ جب ٹرین چلتی تھی وہ ایسے لگتا ہے ٹوٹی فروٹی ہو گئی، کسی ٹرین کا نیلا رنگ کر دیا، کسی کا لال کر دیا، کسی کا پیلا کر دیا. جو ملازم کا گناہ تو نہیں ہے نا. ریلوے جو ہے نا ایک ملٹی ٹیکنیکل ادارہ ہے. آپ نے بات کی نا ریلوے کیوں خراب ہوگی، تو میں آپ کو بتاؤں ریلوے ملٹی ٹیکنیکل ادارہ ہے، اس کا سربراہ بھی ٹیکنیکل ہونا چاہیے. ویسے ریلوے کی نبض کو میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی پولیٹیشین نے سمجھا ہے تو سعد رفیق نے سمجھا. اچھا، جب ریلوے کو اس نے 2013 میں ٹیک اوور کیا اس ٹائم ریلوے کی ارننگ 13 ارب تھی، اور جب چھوڑ کے گئے اس ٹائم 54 ارب تھی. اچھا آپ دیکھیں نا انکریز. حافظ سلمان بٹ نے اور انہوں نے بیٹھ کے ایک بات کی، انہوں نے کہا خواجہ صاحب آپ چھوٹے بھائی ہیں، ہم آپ کے ہاتھ مضبوط کریں گے، ہم آج کے بعد ٹرین یونین کو روک دیں گے ریلوے میں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. پھر آپ اس کا نتیجہ دیکھیں. پھر سلوگن حافظ صاحب نے یہ دیا تھا جو میں نے آپ کو بتایا کہ ریل کی بحالی مزدور کی خوشحالی. ریل تو بحال ہو گئی لیکن مزدور خوشحال نہ ہو سکے. ناظرین یہاں وقت ہوا ایک بریک کا. شیخ محمد انور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان کے ساتھ سوالات کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. اچھا شیخ صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے کہا کہ ریلوے کا جو سربراہ ہے
وہ ٹیکنیکل فرد ہونا چاہیے، چونکہ یہ ملٹی ٹیکنیکل ٹاسکنگ انسٹیٹیوشن ہے، تو اس کو چلانے والا فرد جو ہے وہ خود بھی ٹیکنیکل ہو. تو اس وقت جو ریلوے کے سربراہ آ رہے ہیں وہ کون لوگ ہیں؟ دیکھیں جی 1992 سے ریلوے میں آنا شروع ہو گئے تھے ڈی ایم جی گروپ. اچھا، اب مجھے بتائیں بیوروکریٹس، مجھے آپ یہ ایک بات بتائیں، ابھی آپ نے خود ہی بات کی ہے ملٹی ٹیکنیکل کی، کہ کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج جو ہے یا یو ای ٹی لاہور جو ہے ایک چھت سے انجینئر پڑھ کے نکلتے ہیں، ایک ہی چھت سے ڈاکٹر پڑھ کر نکلتے ہیں، لیکن کوئی آئی اسپیشلسٹ ہوتا ہے، کوئی کڈنی کا اسپیشلسٹ ہوتا ہے، کو ہارٹ کا ہوتا ہے، لیکن ڈومین الگ الگ ہے نا. اس طرح کو الیکٹریکل انجینئر، کو میکینیکل انجینئر، کو سول انجینئر. تو کیا ایک ہی جو ہے ڈاکٹر سارے آپریشن کر لیتا ہے یا ایک انجینئر سارے کام کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. یہ ملٹی ٹیکنیکل ادارہ ہے، اس ادارے کا سربراہ ادارے سے آنا چاہیے. یہ بہت بڑا نقصان ہوا ہے. یہ باہر سے آتے ہیں لوگ بڑے اچھے، میں نہیں کہتا ہوں کہ ان کے اندر کوئی کمی ہوگی، لیکن ان کا سٹیک نہیں ہوتا نا. ریلوے کا افسر تو نیب کا قیدی بن جاتا ہے، ریلوے کا افسر تو جیل میں چلا جاتا ہے، ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا. وہ آتے ہیں یہاں پہ کھیلتے ہیں چلے جاتے ہیں، وہ صرف ایڈمنسٹریٹو صلاحیت کی بنیاد پہ ادارے کو چلاتے ہیں. یہ مناسب نہیں ہے. اور یہ انہوں نے خواجہ صاحب نے اپنے پچھلے ٹینیور میں بھی جب تھے تو انہوں نے جاوید انور صاحب کو چیئرمین ریلوے سے لگایا تھا. پھر ان کے بعد جو ہے اب ظاہر ہے اب آئے ہیں تو اب پھر جو ہے ہمارا چیئرمین ہے وہ ریلوے سے ہے الحمدللہ. تو یہ خوش آئند بات ہے. اچھا، اور پھر خواجہ سعد رفیق صاحب کے درمیان میں شیخ رشید صاحب بھی تھے، کچھ تذکرہ اس دور کا ہو جائے؟ جی ہاں، بڑا اچھا تذکرہ جی ان کا ماشاءاللہ. ہماری جو ریل کار لاہور سے پنڈی جایا کرتی تھی، اس کا نام اگر وہ ہوتا تھا نا جی قائد اعظم، تو واپسی پہ سر سید ہو جاتا تھا. وہ کہتے تھے ایک ٹرین چلی گئی، ایک ٹرین آ گئی، اس کا نام یہ ہے، اس کا نام یہ. اس ٹائم یہی کھلواڑا جاتے ہوئے کوئی اور نام تھا، آتے ہوئے اور بلیو کریں وہ یہ جو 2 ادوار ہم نے گزارے ہیں شیخ رشید صاحب کا اور اعظم سواتی صاحب کا، اس نے ریلوے کی چولہے ہلا کے رکھ دی. یعنی انہوں نے قومی سیاست میں بھرپور پریزنٹیشن دی ہے، میڈیا پریزنٹیشن، لیکن جو اصل کام تھا ریلوے کو سنبھالنا وہ نہیں کیا. اعظم سواتی صاحب کا ایک ہی تھا نعرہ جی، ریل کا مزدور چور ہے. میں ایسا نہیں بیٹھنا بھائی، تم کون سے کوئی مکے کے متبع ہو بھائی میرے. پھر وقت نے ثابت کیا کہ ریل کا مزدور تو آج بھی وہاں کھڑا، آپ نہیں وہاں کھڑے. تو تضحیق نہیں کرنی چاہیے. وہ تضحیق کر کر کے خود چلے گئے اور خود دیکھ لیں پھر بعد میں پابند سلاسل دھکے بھی کھاتے رہے. ایک انسان کا نظام ہے، ایک اللہ کا نظام ہے. ہمیں امید ہے کہ اگر خواجہ صاحب کو ٹائم مل گیا تو شاید جو ریلوے آج ڈکلائن ہو چکی ہے دوبارہ کھڑی ہو جائے گی انشاءاللہ. اچھا، پاکستان ریلوے اور انڈیا ریلوے، ہندوستان ریلوے جو ہے یہ بنیادی طور پہ ایک ہی کنٹینیوشن ہے نا؟ جی جی. برِ صغیر پاک و ہند میں جو ریل کا نظام تھا یہ اسی کا تسلسل ہے. تو پارٹیشن کے بعد، ہندوستان اور پاکستان کے الگ ہونے کے بعد، آپ آج کیا کمپیریزن کریں گے پاکستان ریلوے کا اور انڈین ریلوے کا؟ دیکھیں بہرحال انڈیا ہمارا دشمن ملک ہے، لیکن جو حقیقت ہے وہ تو ضرور کرنی چاہیے بات. ہم انڈیا سے ایک دن بڑے ہیں، ایک دن چھوٹا ہے انڈیا سے. جس طرح پاکستان 47 میں آزاد ہوا تو چائنا جو ہے 49 میں آزاد ہوا، آج چائنا کہاں چلا گیا ہے. 52 میں ملائیشیا آزاد ہوا، آج وہ کہاں چلا گیا اور آج ہم کہاں ہیں. 1947 میں جب یہ بر صغیر ختم ہوا اور پاکستان انڈیا بنا ہے تو جو وہاں ریلوے بورڈ تھا اس نے ویری فرسٹ ڈے جو وہاں پر ایک پالیسی نافذ کی وہ یہ کی کہ جناب ہمارے ملک کا جو تمام جو ہے نا فریٹ کا نظام وہ بائی روڈ نہیں ہوگا، وہ بائی ٹرین ہوگا. مطلب لکڑی، اجناس، تیل، مختلف قسم کی جو ہیں ٹرانسپورٹیشن جتنی بھی ہے وہ ریل کے تھرو ہوگی. ایک صوبے سے دوسرے صوبے جو ہوں گے نا وہ بائی روڈ نہیں ہوں گے، بائی ٹرین ہوں گے. اس سے کیا ہوا؟ ایک دن پالیسی بنی، ان کو بزنس مل گیا. پاکستان میں تو جب قومی اسمبلی کا اجلاس ہوتا ہے یا صوبائی اسمبلی کا اجلاس ہوتا ہے وہ ایک دوسرے پر پیپر مار رہے ہوتے ہیں، وہ جناب لوٹے اٹھا کے لا کے مار رہے ہوتے ہیں. تو یہ کلچر ہمارا ہے نا اسمبلیوں کا. تو جب اس اسمبلی میں قانون سازی ہوتی ہے تو یہ بنیادی وجہ ہے کہ آج ان کی ریل، میں آپ کو بتاؤں، انہوں نے طے کیا 1999 میں کہ ہم نے 1000 ارب ہر سال ریلوے میں ڈالنا ہے. 2024 میں 25 سال پورے ہو جائیں گے، مسلسل 1000 ارب روپیہ ریلوے میں ڈال رہے ہیں.
اچھا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جب سے ٹرانسپورٹر جو ہیں وہ اسمبلی میں پہنچنا شروع ہوئے ہیں تب سے یہ ریلوے کے ساتھ یہ کھلواڑ سٹارٹ ہوا ہے؟ نہیں، یہ تو میں نے آپ کو بتا رہا ہوں 47 کے بعد سے ہی ہو گیا ہوا ہے. اچھا، مطلب دیکھیں نا، ہماری کوئی یعنی پالیسی بنیاد ہی ٹھیک نہیں رکھی گئی. ٹھیک نہیں رکھی گئی. نہیں، پالیسی اسمبلی کا کام ہے قانون سازی کرنا. شیخ انور نعرہ تو ضرور لگا سکتا ہے لیکن قانون سازی تو نہیں کر سکتا نا. قانون سازی کا جو ایوان بالا جہاں بیٹھتے ہیں ممبران اسمبلی، وہاں پر کیوں نہیں یہ قانون پاس کرتے؟ ہم صرف کراچی سے 3% بھی فریٹ نہیں اٹھا رہے آج. اچھا، ساری بائی روڈ ہے. اور آپ دیکھیں، اگر ہماری گورنمنٹ، آج کی گورنمنٹ یا اس سے پہلے کی گورنمنٹ، پہلے تو یہ طے کریں نا کہ ان کا کوئی ریلوے کو چلانے کا ہدف بھی ہے، ارادہ بھی ہے. آپ سارا پیسہ تو ہائی وے پہ لگا دیتے ہیں، موٹر وے پہ لگا دیتے ہیں. آپ دیکھیں ہائی وے کے لیے آپ کے پاس ہوتا ہے 200-300 ارب کا بجٹ، موٹر وے کے لیے آپ دیتے ہیں، اور پاکستان ریلوے کو آپ دیتے ہیں 35 ارب. تو 35 ارب میں پاکستان ریلوے نے کیا کرنا ہے جی؟ کہاں آپ دیکھیں نا 1000 ارب ہر سال انڈیا ڈالتا ہے، یہاں سال کا 35 ارب دے کے کہتے ہیں جی اس میں آپ نے کمانا بھی ہے، کھانا بھی ہے، سارا کچھ کرنا ہے. کیسے ممکن ہے؟ لیکن یہ بتائیں کہ جو آپ ریلوے کی اس قدر دگرگوں صورتحال کا نقشہ پیش کر رہے ہیں، ہم تو سی پیک پروجیکٹ پہ شفٹ ہونا چاہ رہے ہیں نا. تو موجودہ حالات کے اندر کیا ریلوے کے انفراسٹرکچر کی یہ کیپیسٹی ہے کہ وہ سی پیک معاہدے کے مطابق اپنے آپ کو اپ ڈیٹ کر سکے؟ جی الحمدللہ. نہ تو ہمارے پاس کوئی افسران کی سکل میں کمی ہے، نہ ملازمین کی سکل میں کمی ہے. ہمارے ملازمین بڑے زبردست ہارڈ ورکر ہیں، بڑے اچھے ورکر ہیں. اصل بات یہ ہے کہ سی پیک کو پہلے آ جانا چاہیے تھا. آج دیکھیں ڈالر کا ریٹ کہاں چلا گیا. جب پاکستان میں سی پیک آیا تھا پچھلے ٹینیور کے اندر، کاش وہ کنٹینیو ہو جاتا. آج سی پیک مکمل ہونے کے قریب ہوتا اور آج پاکستان کی معیشت کہیں سے کہیں پہنچ چکی ہوتی. کسی ملک کی ترقی کا انحصار جو ہے نا، یہ پاکستان مطلب ریلویز کے اوپر ہوتا ہے. سب سے پہلے وہ اس کی مطلب اس کی معیشت کو مضبوط ریلوے کرتا ہے. تو آج اللہ کرے شروع ہو جائے، جس کی مجھے بڑی امید ہے. بڑے سپیڈ سے کام ہو رہا ہے، خواجہ صاحب لگے ہوئے ہیں اس کے اوپر، اور اللہ کرے ان کے ٹینیور میں شروع ہو جائے. کیونکہ یہاں تو پتہ نہیں لگتا، حکومتیں بدلتے ہوئے، رات کو کوئی حکومت ہوتی ہے، صبح حکومت بدلتے پالیسی بدل جاتی. اصل بنیاد یہ ہے کہ اس ملک کی جب تک پالیسی مستقل نہیں ہوگی کوئی ادارہ سروائیو نہیں کر سکتا. 25-30 سال کے لیے جب تک ایک ہی نظام اور ایک ہی پالیسی نہ چلے. بدلتی رہی ہے نا جی، لیکن ایک پالیسی 1999 میں آئی ہے کہ 1000 ارب ڈالنا ہے ریلوے میں، تو سب نے ڈالا ہے. اور آپ دیکھیں کہ وہ ریلوے کو اپنی صرف ڈیزل پر نہیں چلا رہے، وہ اپنی ریلوے کو تقریباً اس ٹائم تک جو وہ ہے کوئی تقریباً 47,000 کلومیٹر جو ہے وہ اس پر لے گئے ہیں، بجلی پر، الیکٹریسٹی پر. اور اب وہ سولر پر ٹرینوں کو چلا رہے ہیں. فاسٹ ٹرینیں، راجدھانی دیکھیں کیسی ٹرین ہے ان کی. ہمارے یہاں کچھ بھی نہیں ہے. ہمارے تو سیاستدانوں نے مطلب جیسے ملک کو برباد کر دیا، ادارے کو بھی برباد کر دیا. یہ تو اللہ کرے کوئی ایسی ملک کے اندر حکومت آئے جو مبے وطن حکومت ہو، جو جہاں پر اچھی پالیسیاں بن جائیں، تو یہ ادارہ بھاگے گا، چلے گا انشاءاللہ تعالی. ایسی بات نہیں ہے. جب پالیسی ساز ادارے پالیسی نہ بنائیں تو سر پھر ادارے نے کیا چلنا ہے؟ شیخ صاحب یہ بتائیں، کہیں کوئی ایسا تھریٹ تو نہیں ہے آپ لوگوں کو کہ سی پیک کا جب امپلیمنٹیشن ہوگی اس کی معاہدے کی، تو اس کے نتیجے میں آپ کا جو ریلوے ہے اس کو پرائیویٹائز کر دیا جائے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے بالکل. اور یہ دیکھ لیں کہ پھر وہ ہوگی. خواجہ صاحب پرائیویٹائزیشن کے سب خلاف ہے. اچھا، پرائیویٹائزیشن، اور ہم بھی نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ. اور سی پیک کے معاہدے میں کوئی ایسی شک شامل نہیں؟ ایسی شک کوئی شامل نہیں. وہ ٹریک کو اپ گریڈ کرنا ہے انہوں نے. ٹھیک ہے. اور انشاءاللہ تعالی. اور آپ سمجھتے ہیں کہ سی پیک کے آنے سے آپ کا جو مزدور ہے وہ بھی خوشحال ہو جائے گا؟ مزدور بھی خوشحال ہوگا. جب سی پیک آئے گا تو ظاہر ہے اس سے بزنس کے کوریڈور بڑھ جائیں گے. اب آج دیکھیں اتنی دہشت ملک میں ہے، دہشت گردی، اس کے باوجود ہمارا ملازم آج بھی ہرنائی سیکشن کھولنے کے لیے بتاب ہے. اور یہ بڑی جلدی آپ کو اچھی خبر مل جائے گی کہ ہرنائی سیکشن کھل رہا ہے. اچھا. وہاں سر دیکھیے کولا بے شمار ہے، فریش فروٹ وہاں پر بے شمار ہے، وہاں پر سبزیاں بہت اعلیٰ ہیں. تو اگر وہ ہمارا سیکشن بحال ہو جاتا ہے جہاں پر بہت زیادہ دہشت گردی ہے، لوگ پہاڑوں پہ چڑھے ہوئے، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. یار یہ پاکستان ہے تو ہم، اگر پاکستان نہیں ہے تو ہم کہاں سے؟ صحیح. تو اگر ہرنائی سیکشن پہ ٹرین چل پڑتی ہے دوبارہ، جس کے اوپر خواجہ صاحب نے بڑی تیزی سے کام شروع کرا دیا ہوا ہے، تو آپ دیکھیں انقلاب آئے گا ریلوے میں. بہت مطلب گڈس بہتر ہو جائے گی.
ٹھیک ہے. اور جو نان پروفیشنل لوگ آ کے ریلوے کو چلا رہے ہیں, اگر ان کی اگر آپ پروفیشنل کو لے لیں گے تو اس سے بھی ذرا اسپیڈ اپ ہو جائے گا. یہ مطلب ریلوے کے اندر سے تبدیلی آنی چاہیے. اور میں یہ ضرور کہوں گا خواجہ صاحب کو کہ خواجہ صاحب آپ نے پچھلے دور کے اندر اپنے ساتھ تمام ریلوے کی ٹریڈ یونینز کو بٹھا کر مشاورت کی تھی, اگر آپ کو یاد ہو. اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ جو باتیں کر رہے ہیں آپ کے خواجہ صاحب کو, میں نے کہا تھا کہ ریلوے کے اندر میں کوئی سیاسی مداخلت برداشت نہیں کروں گا. خواہ مجھے شہباز صاحب کہیں یا نواز شریف صاحب کہیں, ریلوے میں ٹرانسفر پوسٹنگ نہیں ہو سکے گی, وہ میرٹ پر ہوگی. اور انہوں نے پیارا دیا, ایسا ہی ہوا. ہم نے بھی پیارا دیا, ہم نے ان کے دستے بازو آپ نے بھی اپنے ملازموں کی سفارشیں نہیں کروائیں؟ بالکل نہیں. اچھا, میں تو اس دفعہ خواجہ صاحب کو چاہیے کہ اپنے مزدوروں کو, ٹریڈ یونینز کو دوبارہ بٹھائیں. یہ جو آج حالات پیدا ہوئے ہیں ان پر مزدوروں کی رائے لیں, ٹریڈ یونینز جو ہیں ان کی رائے لیں کہ کیوں یہ حالات پیدا ہوئے ہیں, کیوں لوگوں کو جو آپ نے بات کی ہے 2-2 سال سے واجبات نہیں مل رہے, تنخواہیں نہیں مل رہی. دیکھیں ریلوے میں پیسہ ڈالنا پڑے گا گورنمنٹ کو اگر ریلوے چلانی ہے, اور گورنمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ ہم نے ریلوے میں پیسہ نہیں ڈالنا اور ہم نے چلانا ہے. مجھے ایک بات بتائیں سر, ہم آپ صحافیوں کو فری 80% ڈسکاؤنٹ پر ٹکٹ دیتے ہیں, ہم جو ہے طالب علموں کو دیتے ہیں, ہم نرسز کو دیتے ہیں, ہم بلائنڈ کو فری ٹریول کراتے ہیں, ہم 70 سال سے ملازمین کو فری سفر کرواتے ہیں ریلوے کے اندر. اسی طرح آرمی کو ٹریول واچر فری پر سفر کراتے ہیں تقریباً. کبھی آپ نے سنا ہے کہ پاکستان وابڈا کسی مسجد کا بل فری کرتا ہے؟ سنا ہے آپ نے کبھی؟ تو جب ساری اوبلیگیشنز ہم دے رہے ہیں تو پھر یہ فلاحی ادارہ ہوا نا. اگر یہ فلاحی ادارہ ہے تو پھر اس کے اندر حکومت کو تو پیسہ ڈالنا چاہیے. حکومت پیسہ ڈالنے کے لیے تیار نہیں اور ہم سے آؤٹ پٹ مانگتی ہے, تو کیسے ممکن؟ حکومت کہتی ہے خود بھی کماؤ ہمیں بھی کھلاؤ, وہ ممکن نہیں ہے نا جی. صحیح, اس میں پیسہ ڈالیں نا. جیسے میں نے بتایا نا 1000 ارب, تو 500 ارب ہر سال انڈین گورنمنٹ پبلک سروس اوبلیگیشن میں اپنی ریل میں ڈالتی ہے. اور آج وہاں پر دیکھیں 17-18 لاکھ ملازم ہیں. صحیح. میں جب ریلوے میں بھرتی ہوا تھا 1,40,000 ملازم تھے. ٹھیک ہے. اور آج ریلوے میں 67,000 ملازم ہیں, یعنی ڈاؤن سائزنگ ہو گئی ہے. جب میں بھرتی ہوا ریلوے میں 1 جنرل مینیجر تھا, آج ریلوے میں 3 جنرل مینیجر ہیں, 3 ایڈیشنل جنرل مینیجر ہیں. تو مطلب ریلوے یعنی افسرانے بالا میں اضافہ ہو رہا ہے, ملازمین میں اضافہ نہیں ہو رہا ہے نا. ریلوے یا تو ہوتی نا, مجھے پتا لگتا بھائی ریلوے ایران میں چلی گئی ہے, ریلوے افغانستان میں چلی گئی ہے, جناب ریلوے کسی اور ملک میں چلی گئی, پھر تو سمجھ لگتی تھی نا. ٹھیک ہے. مزدور کم ہوتے چلے گئے ہیں لیکن بیوروکریسی کی تعداد بڑھتی چلے گئی. یہ کلمیاں ہیں. اور ریلوے ایک کمرشل ادارہ ہے, ان کو چاہیے, ان کے جو افسر ہیں خواجہ صاحب کو چاہیے کہ ان کو بزنس ڈھونڈ کرنا, بزنس کی ڈیولپمنٹ کے لیے کام اصل تو کام ہے بزنس کو تلاش کر کے لائیں. کجا دفتر میں بیٹھ کے وہ میٹنگ کھیلتے رہتے ہیں, تو یہ مناسب نہیں. ان کو چاہیے فیلڈ میں اپنے افسروں کو بھیجیں, جو کمرشل افیسر ہیں وہ جائیں, مارکیٹس میں جائیں, منڈیوں میں جائیں, وہ جناب جا کے ذمہ داروں کے پاس جائیں, ان سے کہیں کہ ہمیں بزنس دے, تب اللہ ٹھیک ہوں گے. ریلوے جانے کے لیے ہم تیار نہیں. ٹھیک ہے ناظرین, یہاں وقت ہوا ایک بریک کا. شیخ انور صاحب کے ساتھ ہماری گفتگو بہت دلچسپ مرحلے میں داخل ہوئی ہے. ہم گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے, لیکن ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. شیخ صاحب, آپ نے ابھی کہا تھا کہ جو افسران ہیں ان کی تعداد بڑھ رہی ہے, لیکن ملازمین کی فلاح کے لیے کچھ نہیں سوچا جا رہا, یا ان کی تعداد میں اضافے کے لیے کچھ نہیں سوچا جا رہا. تو دیکھیں, ہم اکثر ہی جب کسی محکمے کا, کسی ڈپارٹمنٹ کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں یعنی خوفناک خبریں سنائی جاتی ہیں. تو کوئی امید بھی ہم اپنی قوم کو دلا سکتے ہیں کہ ریلوے پاکستان کی ترقی کے لیے آنے والے کل میں کوئی اچھی خبریں بھی دے سکے گا, اور اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ نہیں, انشاءاللہ ایسی بات, مایوس نہیں ہونا چاہیے. مایوسی تو ویسے بھی گناہ ہے. انشاءاللہ آج بھی ہم اس دور کے اندر بھی پاکستان کی عوام کو بڑی سستی سواری, جبکہ ڈیزل اتنا مہنگا ہو چکا ہے, آپ دیکھ لیں 300 روپے کے قریب ڈیزل جا چکا ہے, یا اس سے بھی مہنگا ہے. اس کے باوجود بھی بڑی سستی سواری پاکستان, اور سستی سواری بھی دے رہے ہیں اور آرام دہ سفر بھی کروا رہے ہیں اس دور کے اندر بھی. تو مایوسی کی تو کوئی بات نہیں ہے.
صرف ڈائریکشن کی بات ہے کہ ڈائریکشن ٹھیک ہو جائے اس ادارے میں, جزا اور سزا کا نظام آ جائے. مطلب سزا ملازم کو تو ملتی ہے, جزا ملازم کو نہیں ملتی. یہ نظام جس دن ریلوے میں آ گیا, آج اور جیل برابر ہو گئے. اگر ایک مطلب غلطی حادثہ ہوتا ہے تو وہ دیکھنا چاہیے. ایک ٹرین کو کیا دیتے ہیں جی ایکسیڈنٹ ہو گیا, تو ایکسیڈنٹ تو ہو گیا, کبھی یہ بھی سوچا کہ ایکسیڈنٹ ہوا کیوں ہے؟ جب ایک ملازم اسٹیشن ماسٹر یہ سم 24 گھنٹے ڈیوٹی کرے گا جبکہ اس کی ڈیوٹی 8 گھنٹے ہے. آج 24 گھنٹے ہمارے ملازم ڈیوٹی کر رہے ہیں, ہمارے پوائنٹس میں 24 گھنٹے ڈیوٹی کر رہے ہیں. جب اوور ریسٹ وہ ڈیوٹی کریں گے تو حادثات تو ہوں گے. آج ریلوے میں بھرتیاں نہیں ہو رہی ہیں کہ جناب وہ اس لیے بھرتی نہیں ہو رہی کہ وسائل نہیں ہے. بھائی ایک اسٹیشن پر نہیں, سینکڑوں اسٹیشن پر ایسے ہی ہے کہ ہمارا ملازم 24 گھنٹے بلکہ 28 گھنٹے ڈیوٹی کر رہے ہیں. تو پھر کس کی نیگلیجنسی سے یہ حادثہ ہو رہا ہے؟ پھر یہ بھی پوچھنا چاہیے نا اس افسر کو کہ بھی اگر یہ حادثہ ہوا ہے تمہاری ذمہ داری تھی اس کا ریلیف پہنچانا, آپ نے کیوں نہیں پہنچایا؟ تو جزا سزا کا نظام ہوگا تو ادارہ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ. صحیح. اور یہ بھی میں کہوں گا کہ جناب آج بڑی غربت ہے اور ریلوے میں بہت زیادہ ہزاروں کے حساب سے ویکنسیاں خالی ہیں. ان کو جو ہے نا دوبارہ ریلوے کے اندر بھرتی کرنی چاہیے. اور جو ہمارے ریلوے ملازمین ٹی ایل اے پہ کام کر رہے ہیں, ایک اچھا کام کیا ہے ابھی خواجہ صاحب نے, جو 3 بچے ان کو ریگولر کر دیا ہے. ٹھیک ہے. جو ٹی ایل اے جو لیبر ہے ہماری, جن کو آج ریلوے میں سروس کرتے ہوئے 14 سال ہو گئے ہیں. اچھا. اپنی جوانی وہ ریلوے کو دے بیٹھے ہیں, وہ کسی ادارے میں اور جا نہیں سکتے کیونکہ ایوریج ہو گئے ہیں. اب ان کو مستقل کرنا چاہیے. یہ بھی میں خواجہ صاحب سے درخواست کروں گا. ٹی ایل اے ملازمین جو ہیں ان کو مستقل ہو چکے ہیں. لیکن 14 سال میں وہ کام سیکھ چکا ہے کہ ٹرین کا آپریشن کیسے ہوتا ہے, ٹرین کا کام کیسے مینٹیننس کرنی ہے. سال 6 مہینے میں بندہ ٹرینڈ ہو جاتا ہے. وہ تو 14 سال سے کام کر رہے ہیں جی, وہ اسکلڈ لیبر ہے. تو ان کو ریگولر کیا جائے. یہ ریگولر کریں گے اس سے ان کو دعائیں بھی ملیں گی غریب کی. آج دیکھیں عمران خان وہ پشاور کے اندر کے پی کے میں 50,000 کے قریب ہم نے سنا ہے کہ ریلوے اپنے مطلب صوبائی ملازمین کو مستقل کر کے آیا جو وہاں پر کچے کام کرتے تھے. تو ریلوے میں بھی ہونا چاہیے نا. ریلوے میں شہباز شریف سے صاحب سے کہوں گا کہ اتنا انرجیٹک وزیر آپ کے پاس ہے, اس کے ہاتھ کو مضبوط کریں, اس کو پیسہ دیں. یہ ضائع نہیں ہوگا, ریلوے چلے گی. ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کی پورے پشتیبان ہے ریلوے کے, ہم انشاءاللہ. اچھا شیخ صاحب, آپ خواجہ سعد رفیق صاحب سے کوئی بہت زیادہ متاثر نہیں لگ رہے؟ نہیں, متاثر اس کی انرجیٹک پن ہے, دیانتداری ہے جس کا میں قائل ہوں. میں ایک نظریاتی کارکن ہوں, جماعت اسلامی کا کارکن ہوں. میں اسلامی جمعیت طلبہ میں رہا ہوں, پھر میں جماعت اسلامی کا کارکن ہوں. الحمدللہ میں نے حق اور سچ کو کہنا سیکھا ہے اور حق اور سچ پر آدمیوں کے ساتھ کھڑا ہونا سیکھا ہے. یہ میری فطرت بھی ہے اور میں نے اپنے والدین سے بھی یہ سیکھا ہے کہ مجھے حکم اذان لا الہ الا اللہ. وہ اچھا کام کرتے ہیں, ہم نے ان کو اچھا کہنا ہے. مجھے اعظم سواتی صاحب نے بلایا, جنرل میجر کے ذریعے بلوایا گیا. آج بھی وہ جنرل میجر پاکستان ریلوے سے ریٹائر ہو کے حیات ہیں. ڈپٹی جنرل میجر بھی آج بھی ریلوے کے اندر آن سروس ہے. مجھے بلایا کہ آپ سے منسٹر صاحب ملنا چاہتے ہیں. میں ان کے پاس گیا, میں نے کہا جی مجھ سے کیوں ملنا چاہتے ہیں؟ کہ جی ریلوے کے اندر یہ حالات بن چکے ہیں. میں نے کہا جی میں ایک شرط پہ ملنے کے لیے تیار ہوں, کیونکہ وہ کہتے ہیں ریلوے کے افسر بھی چور ہیں, ریلوے کے ملازم بھی چور ہیں, یونین بھی چور ہیں. میں نے کہا میں ان سے ملنے کے لیے تیار ہوں, لیکن ملنے کے بعد جو بعد میں وہ ایک خبر جاری ہو اس میں لکھ دیں کہ جی یونینز بھی چور ہیں, ملازم بھی چور ہیں, افسر دیانتدار ہیں. کہتا وہ تو نہیں کہے گا. تو میں نے کہا جی مجھے ملنے کا شوق کوئی نہیں. مجھے کوئی خواجہ صاحب کے چہرے سے محبت نہیں ہے, لیکن کسی کے کام سے محبت ہے. اس کو اس ادارے کا وہ بھی خواہ ہے. میں جب تک وہ اس ادارے میں وہ ایک اچھا کام کریں گے میں ان کو اچھا کہوں گا. کوئی اور بھی وزیر آئے گا, جب تک میری یونین کی ذمہ داری ہے بطور صدر, کوئی بھی وزیر آئے گا کسی بھی طبقے سے وہ اچھا کام کرے ہم اس کو زندہ باد کہیں گے. لیکن کوئی یہ کہ شیخ رشید صاحب یا اعظم سواتی صاحب وہ کہ ملازم چور ہیں اور جناب یہ ہے تو میں اس کی زندہ باد کہہ دوں, یہ میرے خمیر میں شامل نہیں ہے. میں نہیں کہہ سکتا, گردن کٹوا سکتا ہوں, کسی کی جائز تعریف نہیں کر سکتا. زبردست. اچھا, ٹی ایل اے ملازمین کا آپ نے کہا جی. تو پورے پاکستان میں جو ٹیمپریری ملازمین ہیں ان کی تعداد کتنی ہے؟ 6-7 ہزار تو ہے. 6-7 ہزار ہے. 6-7 ہزار خاندان ہے. تو میں تو یہ کہوں گا الیکشن کی بھی آمد ہے. خواجہ صاحب سیاسی آدمی بھی ہیں, کارکن بھی ہیں. تو ہم ایک ہی شہر میں لاہور میں رہے, ایک شہید باپ کے بیٹے بھی ہیں. جدوجہد ساری زندگی انہوں نے ہمارے ساتھ سڑکوں پر کی ہے. تو ان کو چاہیے ان کو ریگولر کیا. ہاں, یہ 6-7 ہزار جو خاندان ہیں ان کو ریلیف مل جائے گا, ان کی دعائیں مل جائیں گی. پہلے بھی 6-7 ہزار پی ایم پیکج میں جو 3 بچے تھے ان کو بھی تو ریگولر کیا ہے نا جی.
تنخواہیں تو جب بھی لے رہے ہیں. ظاہر حکومتیں تو آتی جاتی رہتی ہیں, لیکن یہ آپ کہ کے چینل سے میں اپیل کروں گا وزیر اعظم صاحب سے کہ جناب پاکستان ریلوے اس ملک کی وحدت کی علامت ہے, شعار آ گیا پاکستان ریلوے اس ملک کی, خدارہ اس ادارے کو تباہی سے بچائیں. اس کے اندر جو ہے نا بہت زیادہ بیل آؤٹ پیکج دیں, یہ 5, 7, 10, 15 ارب سے نہیں ہونے والا ادارہ. لیکن شیخ صاحب بیل آؤٹ پیکج ریاست دے بھی دے جی, تو کچھ عرصے بعد تو پھر ریلوے کو بیل آؤٹ پیکج چاہیے نا, اس کا جو بزنس ہے اس کو بڑھایا جائے, اس کے لیے بزنس جنریٹ کیا جائے. کہا ہے نا بزنس کے لیے, تو میں نے بھی آپ سے گزارش کی ہے کہ جو ہمارے کمرشل آفیسر ہیں سی ایس ایس کیڈر سے آتے ہیں پڑھ کے, جائیں نا مارکیٹوں میں بزنس لے کر آئیں نا, منڈیوں میں جائیں. ناروول کتنا بڑا ہے, چاول کا ادھر ذخیرہ ہے, صحیح ہے, جائیں نا مارکیٹ میں لے, وہاں سے بھیجیں, ایران میں چاول کی منڈی ہے, بھیجیں پاکستان سے. تو یہ بزنس تو شیخ انور نے تو نہیں لے کے آنا, ہاں یہ تو ریاست نے ڈیزائن کرنا ہے, یہ تو انہوں نے لے کے آنا ہے. تو اب اس پر فوکس کریں کہ بھئی ڈیوٹی لگائیں کہ بھئی اپ ڈاؤن پر جو ہماری مال گاڑیاں چل رہی ہیں. کسی زمانے میں بہت ٹرینیں چلاتے تھے, مال گاڑیاں بے شمار چلا کرتی تھی, جیسے میں نے بتایا لاہور واقعہ ہماری تقریباً 18-20 ٹرینیں چلتی تھی, آج نہیں چل رہی. خواجہ صاحب سے میں کہوں گا شالیمار ٹرین کو جلد از جلد چلائیں, عوامی ایکسپریس کو جلد از جلد چلائیں, خوشحال خان کھٹر کو جلد از جلد چلائیں. اور پھر دیکھیں صوبہ بلوچستان حساس صوبہ ہے, آج وہ پہاڑوں پہ چڑھے ہوئے ہیں, ان کی ایک ٹرین چل رہی ہے, ان کی دوسری ٹرین کو بھی بحال کیا جائے. ان کی اکبر بختی جو ٹرین ہے وہ بند ہے, ان کو لوگوں کو اس ٹرین سے محبت ہے, عشق ہے ان کو, نام کی وجہ سے اس کو چلائیں, بحال کریں. بھائی ٹرینیں چلے گی تو ریونیو آئے گا نا, ٹرینیں نہ چلنا تو میری سمجھ سے باہر ہے, اس سے کیا بچت ہوگی. اچھا, لیکن شیخ صاحب آپ یعنی ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ٹرینیں جو ہیں وہ بحال کریں, ٹرینیں نئی چلائی جائیں, لیکن جو پہلے سے چلتی ٹرینیں ہیں وہ کبھی وقت پہ نہیں پہنچتی. نہیں ایسی بات نہیں ہے, آپ ٹریول کریں, ہماری ٹرین کے اندر آئیں. اچھا, 5 up 6 down ہماری چل رہی, اس میں ہے, شالیمار میں ہے, کراکرم میں ٹریول کریں, ہماری کراچی ایکسپریس آن ٹائم میں اب سروس اکثر و بیشتر ہماری 99% ہماری ہوتی ہے ٹرین رائٹ ٹائم. اصل میں لوگ بسوں پہ شفٹ اس وجہ سے ہوئے تھے کہ ریلوے میں ٹرینوں کا شیڈول کوئی نہیں تھا, ٹائمنگز کوئی نہیں تھے, لوگ جاتے تھے انہیں 2-2 گھنٹے پلیٹ فارم پہ بیٹھے رہنا پڑتا تھا. تو ظاہر ہے کہ پھر وہ شفٹ کر گئے نا, جب ایک ظاہر پاکستانی قوم کا مائنڈ سیٹ ہے وہ آسان راستے کو دیکھتے ہیں نا, جب وہ شفٹ کر گئے, بسوں میں ایئر کنڈیشن بسیں چلتی ہیں, آرام دہ سفر ہے, جب چاہتے ہیں ٹکٹ مل جاتا ہے. مجھے بڑی امید ہے جس طرح ہماری تیز رو چلی ہے, 5 up 6 down چلی ہے, جس طرح شالیمار کا ریک اپ گریڈ ہو رہا ہے, جس طرح ہماری بزنس ٹرین کا ریک اور کراکرم کا اپ گریڈ ہو رہا ہے, انشاءاللہ جو مسافر ہمارے چھوڑ کے روٹ کے چلا گیا یہ دوبارہ واپس آئے گا, اور اب جب واپس آئے گا تو انشاءاللہ دوبارہ نہیں جائے گا. ٹکٹ کی بکنگ وغیرہ موبائل ایپ وغیرہ سے بھی ہو جاتی ہے, موبائل سے گھر بیٹھے ہوئے آپ اپنی بکنگ کروا سکتے ہیں, اور مطلب بڑی اچھی سہولت ہے, راستے میں کھانا فری دے, بڑا اچھا کھانا دے رہے ہیں, ٹکٹ کے اندر ہی پیکیج ہے اس کا. ٹھیک, تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ اگر حکومت اس پہ توجہ دے تو ریلوے پھر سے کھڑے سیاست سے بچا لیا جائے. یہاں پر سر تجربہ کار نہ بنائے اس ادارے کو. میں تو کہتا ہوں کہ کل وقتی وزیر لگا دیں, کسی کو بھی لگا دیں, کوئی بھی لگا دیں, ٹھیکے پہ دے دیں. کوئی ٹھیکہ تو حل نہیں ہے سر, ٹھیکے تو حل نہیں, ٹھیکے سے مراد ہے وزیر سے ٹھیکہ کرنا نہیں, کوئی مطلب کل وقتی ایسا یا پالیسی بنائے نا, اسمبلی میں کام کیا سر جی, آپ کے پاس یہی تو میں گزارش کر رہا ہوں کہ پالیسی بنائیں کہ اداروں کو کس طرح چلانا ہے. مجھے بتائیں, اب موٹر وے بن چکا ہے نا, اس کے لیے 200-300 ارب کا بجٹ تو ہے, ریلوے کے لیے کیوں نہیں؟ صحیح, ہم کتنی سہولتیں دے رہے ہیں. پاکستان کی دیکھیں آرمی کا سارا انحصار پاکستان ریلوے کے اوپر ہے. آج انڈیا سے جنگ ہوتی ہے تو ہمارا سارا ٹرانسپورٹ جو ہے نا, اسلحہ ہم نے اپنی گاڑی پہ ٹرانسپورٹ کرنا ہوتا ہے. ایسی بات نہیں ہے, بڑا زبردست ادارہ ہے. اچھا شیخ صاحب, ٹائم ختم ہو گیا, لاسٹ کوئی ایک سٹیٹمنٹ آپ ایسی دے دیں جو ہم کلوزنگ چونکہ پروگرام کی کرنا چاہ رہے ہیں, تو آپ ایک اوور آل. میں پھر یہی کہوں گا اپنے وزیر اعظم صاحب سے کہ خدارہ یہ قومی ادارہ ہے, وحدت کی علامت ہے پاکستان ریلوے, اس کو بحال کرنے کے لیے اس کے اندر پیسہ ڈالا جائے اور اسمبلیوں کے اندر قانون سازی کی جائے, بالخصوص ریلوے کے لیے قانون سازی کی جائے. یہ جو سارا مال جو ہے نا, جو اور پاکستان کو اگر آپ نے پالوشن فری بنانا ہے, ایک ریل کا انجن جو ہے نا وہ تقریباً 60 کنٹینر لے کے لاہور آ جاتا ہے کراچی سے, جبکہ 60 کنٹینر 60 ٹرالے لے کر آتے ہیں. روڈ بھی برباد ہو رہے ہیں, پالوشن بھی پھیل رہا ہے. پالوشن فری بنانا ہے تو پاکستان کے اندر سرمایہ کاری کی جائے, پاکستان ریلوے کے اندر. بہت شکریہ شیخ صاحب, بہت مہربانی. ناظرین, پاکستان ریلوے پریم یونین کے مرکزی صدر شیخ محمد انور صاحب آج ہمارے پروگرام دستک کے مہمان تھے.
اور وہ بہت پر امید ہیں کہ اگر حکومت پاکستان ریلوے میں پراپر انویسٹمنٹ کرے اور اس پر پوری طرح سے توجہ دے اور ایک لانگ ٹائم ایسی پالیسی دے جس میں کنسسٹنسی ہو اور اس کو 20-30 سال اس پالیسی کو لے کر چلا جائے اور اس کے لیے بزنس جنریٹ کیا جائے اور اس کے لیے بیل آؤٹ پیکج دیا جائے، تو پاکستان ریلوے ملک کی ترقی کے اندر اپنا کردار اسی طرح سے کر سکتا ہے جس طرح سے ریلوے نے 1973 سے پہلے کیا تھا اور اب تک کرتا چلا آ رہا ہے۔ تو ہم پر امید ہیں کہ حکومت پاکستان اس بہت اہم شعبے پر توجہ دے گی اور ریلوے کی جو وزارت ہے اور یہاں کے جو مزدور ہیں وہ مل کر، یعنی ملازمین اور حکومت مل کر اس کے لیے کچھ پلان کریں اور اس ریلوے کو پاکستان کا ایک بہترین ادارہ بنائیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو ہمارا آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا۔ اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اپنے میزبان محمد معاویہ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔